سورۃ الاسراء کے پہلے حصص میں سے ایک آیت کریمہ تقریباً اپنے عنوانات کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے، حسب وعدہ اور حسب ترتیب۔ اب میں احادیث شریفہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج اور سفر معراج حسب توفیق تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات شروع کرنے سے قبل ایک دو باتوں کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہوں گا۔ بہت سارے احکام مذہب میں ایسے ہیں، احکام ہیں جب سے نازل ہوئے تب سے ان پر عمل بھی ہے، صحابہ پاک کی زندگیوں کا حصہ بھی بنا، لیکن وہ حکم نازل ہوا کب، اس سلسلے میں ذرا اختلاف ہوا ہے۔ مثلا حج ہی کے بارے میں 7 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا، ایک قول کے مطابق 8 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا۔ اب یہ اختلاف ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کے ہونے سے مسئلے پر فرق نہیں ہے۔ جب سے حج ہوا، حج کا حکم نازل ہوا، تب کے بعد سے لے کر آج تک جو بھی صاحب استطاعت ہے اور صاحب حیثیت، وہ اپنے اوپر حج کو فرض سمجھتا رہا اور کرتا چلا آیا ہے۔ بس تاریخ کہ نازل کس سال میں یہ حکم ہوا، اس میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس سے نفس مسئلہ پر کوئی فرق واقعہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے مذہب میں عنوانات ہیں کہ جن میں تاریخ کے اختلافات ہو جاتے ہیں اور ان اختلافات میں پھر تطبیق بھی دی جاتی ہے۔ اچھا، ایسے ہی ان احکام میں سے حکم تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان عنوانات میں سے ایک عنوان معراج کا بھی ہے۔ تو معراج رسول پاک علیہ السلام کا یہ سفر پاک کب ہوا، اس میں مختلف تحقیقات اور مفسرین کی آراء ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے سفر معراج واقع ہوا، دوسرے قول کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے سفر معراج واقع ہوا، اور ایک بہت ہی بعید قول جسے قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، یعنی 40 سال کی عمر مبارک کے میں، تو 16 مہینے اس اعلان کو ہو چکے تھے تو سفر معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ قول بہت ہی بعید قول ہے۔ زیادہ یہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ 10واں سال تھا اعلان نبوت کو، اور یا پھر 12واں سال تھا اعلان نبوت کو، جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر پاک پیش ہوا۔ اس کے بعد تاریخ کے متعلق اور مہینے کے متعلق بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ جمہور کی تحقیق اور جمہور کی رائے کے مطابق رجب کی 27ویں شب تھی جب کہ یہ سفر معراج پیش آیا، اگرچہ ربیع الآخر یعنی ربیع الثانی میں بھی ایک قول کیا گیا ہے کہ یہ سفر ربیع الثانی میں ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ رمضان المبارک میں واقعہ معراج پیش آیا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جسمانی معراج تو ایک بار ہوئی ہے، یعنی اس ایک سفر میں جتنی بار بھی اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن روحانی معراج رسول اللہ علیہ السلام کو 70 بار سے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اب اس کی مثال میں حدیث کے الفاظ بر وقت آپ کے سامنے بول دوں تو روحانی معراج کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو نماز کی حالت ہی میں مجھے تھوڑی سی اونگ محسوس ہوئی، تو پھر اس اونگ میں میں نے محسوس کیا کہ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو میں اپنے اللہ کے پاس موجود ہوں، تو ہلکی سی اونگ میں اپنے اللہ کے پاس موجود ہوں۔ رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، تو میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں پایا۔ یہ جملہ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ کی حسین صورت میں نے اسے پایا، یا یہ کہ میں نے اللہ کو پایا جب کہ میں بڑی حسین صورت میں تھا؟ کون سا معنی ہے؟ دونوں طرح کے قول کیے گئے۔ یہ حدیث میں نے اپنے تمام اجزاء کے ساتھ
آپ کے سامنے اس وقت تلاوت نہیں کی، صرف اتنا سا عنوان نکالنا چاہتا تھا کہ اس بڑے سفر معراج کے علاوہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو 70 بار سے زیادہ روحانی طریقے سے معراج ہوا ہے، جس میں حضور کبھی عبادت کی حالت میں ہوتے، کبھی نیند کی حالت میں ہوتے، کبھی آرام فرما ہوتے، کبھی بلکہ میں کہتا ہوں کبھی مصلی پر تشریف فرما ہوتے، نماز ہو چکی ہوتی تو اچانک مسکرا دیتے۔ یہ حدیث شریف میرے ذہن میں آ گئی، اچانک مسکرا دیتے تو صحابہ پوچھتے حضور مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ میرا رب مسکرا رہا ہے۔ اب اس طریقے کے جو عنوانات ہیں وہ بے شمار بار ہوئے ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کسی معراج کا عنوان بتایا ہو کہ مجھے رمضان میں ہوا، یعنی وہ روحانی معراجوں میں سے ایک معراج ہو۔ کسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے شعبان میں معراج ہوا، بھائی ممکن ہے وہ روحانی معراجوں میں سے ایک معراج ہو۔ کسی کے متعلق فرما دیا مجھے ربیع الثانی میں یہ معراج ہوا، تو بھئی ممکن ہے کہ وہ روحانی معراجوں میں سے ایک معراج ہو۔ جو معراج جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کو کرائی گئی ہے، اس کے بارے میں سب سے مضبوط اور قوی جمہور کا جو قول پیش کیا گیا وہ 27 رجب کو رسول اللہ علیہ السلام کو یہ سفر معراج پیش کیا گیا۔ یہ چند ایک تمہیدی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس امانت ہے میں ویسے ہی آپ تک پہنچاؤں۔ تو سال میں اختلاف ہوا، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور پھر مہینے میں اختلاف ہوا، میں نے پھر وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب پھر کیا یہ ہفتہ کی رات کو یہ معراج ہوئی، یا جمعہ کی رات کو یہ معراج ہوئی، یا پھر سوموار کی رات کو یہ معراج ہوئی، تینوں طرح کے قول کیے گئے۔ تو میں یہاں بھی کہنا چاہوں گا کہ ممکن ہے کہ ہفتے کو بھی ہوئی، جمعے کو بھی ہوئی، پیر کو بھی ہوئی، کوئی جسمانی تھی اور کوئی روحانی تھی۔ لہذا یہ جو اقوال میں یہ آپ کو پریپیئر کرنا چاہتا ہوں مائنڈلی، کہ آپ محسوس کریں کہ حدیث پڑھتے ہوئے جو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی عنوان پر یہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں چلتا تھا؟ کبھی آپ کچھ اور فرما دیتے تھے، کبھی کچھ اور فرما دیتے تھے، باتوں میں تضاد آ جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں میں تضاد نہیں ہے، البتہ ہمیں پوری سمجھ نہیں آ پاتی ہے کہ کون سا عنوان کس معاملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کون سا قول کہاں جڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری نفس تحقیق مکمل نہیں ہوتی، یا ہماری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ تینوں اقوال اس سلسلے میں کیے گئے۔ چوتھی بڑی چیز جو اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، بھائی اس دن میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے کہا تھا، کبھی رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے شعب ابی طالب سے معراج کرائی گئی، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ام ہانی کے گھر سے معراج کرائی گئی، کبھی آپ فرماتے ہیں میں تو حتیم میں لیٹا ہوا تھا تو وہاں سے معراج کرائی گئی، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے پاس تھا تو وہاں سے معراج کرائی گئی۔ تو میں نے اس دن تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، کوئی ان میں تعارض نہیں ہے۔ اجمالاً آج ہم پھر ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں کہ اولاً ابتداءً رسول پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے، جو کہ شعب ابی طالب میں بنتا تھا، تو پھر حضور وہاں سے اٹھے تو حتیم کعبہ میں آ کر لیٹ گئے، جو کہ حجر اسود کے پاس بنتا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ میرا سفر معراج حجر اسود کے پاس سے شروع ہوا، کہا جا سکتا ہے کہ مسجد حرام سے شروع ہوا، کہا جا سکتا ہے کہ حتیم سے شروع ہوا، کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ابتدا تو ام ہانی کے گھر سے تھی، ام ہانی کا گھر چونکہ شعب ابی طالب میں تھا تو کہا جا سکتا ہے کہ میں شعب ابی طالب میں تھا، جیسے وہ میں نے منظر سارا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ 2-3-4 باتیں تھیں جن میں روایات میں کافی سارا اختلاف ہوا، تو میں نے ان میں تطبیق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہی کہ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، پھر مہینے میں بھی اختلاف ہے، پھر سال میں بھی اختلاف ہے، پھر سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اس میں بھی اختلاف ہے۔ ان اختلافات کا حل اور جواب کیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ اصل میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو میں نے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک آخری چیز جو میں اس واقعہ کو ڈیٹیل سے کہنے سے قبل آپ کی نظر ضرور کرنا چاہوں گا، وہ چاہو تو میں عنوان پہلے قائم کر دیتا ہوں، اور چاہو تو میں آپ کی زندگی میں آپ ہی کی نظر پہلے ڈلوا دیتا ہوں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی صاحب حج کر کے آئیں، 40 دن اب وہاں رہے ہیں، تو رنگ برنگے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کبھی کھجوروں والوں سے لڑائی ہو گئی، کبھی ہوٹل والے نے تنگ کر دیا، کبھی کوئی بڑا نیک انسان مل گیا، کبھی کسی نے آپ کی دعوت کر دی، کبھی آپ نے کوئی دل میں طلب رکھی تو اللہ نے فوراً پوری کر دی، کبھی آپ حجر اسود پر رش میں پھنس گئے، کبھی آپ نے چاہا کہ مولا جی آج تو میں
رش میں ڈلے بغیر چومنا چاہتا ہوں تو وہ معاملہ بھی ہو گیا. اب یہ رنگ برنگے واقعات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں چلو جو حج نہیں کر کے ہے تو وہ اپنے اور بہت سارے سفروں کا عنوان ذہن میں رکھ لیجئے. تو جب حاجی صاحب واپس آتے ہیں تو لوگ ملنے آتے ہیں تو کسی کو کوئی بات سناتے ہیں, کسی کو کوئی بات سناتے ہیں, کسی کو کوئی بات سناتے ہیں. یہ 40 دنوں کی کہانی ہر بندے کو نہیں سنائی جاتی ہے. کوئی عالم آ گیا تو اسے کہا جی ہاں جی ماشاءاللہ جی اس بار تو علامہ صاحب میں نے کہا کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو فٹافٹ ہو گیا, انہیں اتنی بات سنا دی. اچھا کوئی اور صاحب آ گئے تو کہا جی یار بس وہ کوئی اختلافی بات چھیڑ بیٹھے تو کہا یار کیا پوچھتے ہو, ہر پاسے ہر طرف رولے ہی ہیں. کھجوریں خریدنے کے لیے گیا تو اس نے ریٹ زیادہ مانگ لیا. میں نے کہا کم کر یار, یہاں بیٹھ کر تو ایسی باتیں کرتا ہے. اچھا یہ بات اسے سنا دی. کوئی تیسرا آیا تو اسے کہا جی اس بار یار زمزم لانے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے, میں نے وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھر کر بیگ میں ڈال لی. اب میں یہ آپ کی اس لمبے سفر کے مختلف حصے جو آپ کرتے ہو نا خود اوروں کو سناتے ہوئے, تو میں نے آپ کی خدمت میں کہے. اب یہ ساری باتیں غلط تو نہیں ہیں, وہ بھی ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے, وہ بھی ہوا ہے, وہ بھی ہوا ہے, یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہو کہ آنے والا کس طرح کا ہے. چلو میں اس کو اس کی طرح کی بات سنا دوں. آنے والا عالم ہوا تو اس کی طرح کی سنا دی, آنے والا سادہ ہوا تو اس کی طرح کی بات سنا دی, آنے والا پھل فروش ہوا تو اسے کھجوروں کی منڈی کی کہانی سنا دی. تو یہ جیسے میں نے ایک ہی واقعے کے مختلف حصص آپ کے سامنے بیان کیے تو یہ غلط نہیں ہے. اچھا آپ نے اب اس واقعے میں سے یہ بھی کہا کہ کوئی بندہ آیا نا تو آپ نے اس کو یہ کہا یار کوئی حالات نہیں ہے, ان پاکستانیوں نے بڑا بدنام کرایا ہوا ہے, ہمیں جناب 2.5 گھنٹے لائن میں لگنا پڑ گیا چیکنگ کروانے کے لیے. کسی کو آپ نے یہ کہانی بھی سنا دی. اب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن جیسا بندہ تھا آپ اس کو ویسا بتاتے چلے جا رہے تھے. یہ مثال ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو میرے بھائی ہوا یہ کہ معراج کا سفر رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو کوئی بھی نہیں, آپ جانتے ہو اکیلے حضور رحمت عالم ہی تھے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ایک صحابی بھی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا, ابتدا سے لے کر انتہا تک کہیں بھی کوئی ایک صحابی بھی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا. اب حضور تشریف لائے تو اپنے غلاموں کو بتانا تھا تو کسی صحابی کو حضور نے ایک بات بتائی, کسی کو دوسری بات بتائی, کسی کو آسمان کی کہانی ارشاد فرمائی, کسی کو بیت المقدس کا عنوان سمجھا دیا, کسی کو ابراہیم سے ملاقات کا واقعہ بتا دیا, کسی کو حضور رحمت عالم نے حضرت موسیٰ کی نماز پڑھنے کی بات قبر میں وہ بتا دی. اب آنے والے مختلف انداز کے تھے, مختلف درجوں کے تھے, تو رسول پاک علیہ السلام نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائے چلے جا رہے تھے. کسی ایک کو بھی اول سے لے کر آخر تک سارا عنوان رسول پاک علیہ السلام نے بیان نہ فرمایا. لہٰذا جب میں نے اتنا کہا تو اب آپ کو جان جانا چاہیے کہ 30 سے زیادہ صحابہ نے معراج کی روایات نقل فرمائی ہیں, لیکن کوئی کہتا ہے روایت میں کہ کسی کی روایت میں بیت المقدس جانے کا ذکر نہیں ہے. اچھا کسی کی روایت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر نہیں ہے, کسی کی روایت میں چوتھے آسمان کی کہانی نہیں ہے, کسی کی روایت میں براق کا ذکر نہیں ہے, کسی کی روایت میں کہوں گا جو درمیان میں واقعات ہوئے میں نے اسے دیکھا کہیں یہ ذکر نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے اگر حدیث میں اتنی دلچسپی سے آپ کو مطالعہ کرنا پڑ گیا کبھی, یا کبھی آپ حدیث کی نشست میں بیٹھ گئے تو آپ دیکھو کہ امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث معراج ہے لیکن اس میں تو فلانی بات نہیں ہے, امام مسلم نے حدیث معراج پیش کی ہے اس میں تو فلانی بات نہیں ہے, امام بہقی نے حدیث معراج پیش کی ہے اس میں تو بڑی زیادہ ڈیٹیل بیان ہو گئی ہے. تو بس جاننا چاہیے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, ان میں کوئی تضاد نہیں ہے, کسی کی بات ادھوری نہیں ہے, کسی کی بات انکمپلیٹ نہیں ہے. بس جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے جتنی باتیں فرمائیں اس صحابی نے اتنی ہی محفوظ کر لیں اور اتنی ہی امت تک پہنچا دیں. لہذا یہ میرا اگلا مرحلہ تھا آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی حدیث کی بک پڑی ہو, آپ وہاں پڑھنا چاہو, تو میں نے جو بیان کیا آپ کہو جی میرے پاس تو نہیں ہے, مولانا نے کہاں بیان کر دیا, یا کوئی اور صاحب کہیں کہ میرے پاس تو حدیث کی کتاب خود ہے, میں نے تو وہاں سارا واقعہ پڑھا ہے لیکن وہاں تو یہ الفاظ نہیں ہے. تو بھی جاننا چاہیے کہ کسی حدیث میں ایک بات ہے, کسی میں 2 باتیں ہیں, کسی میں 4 باتیں ہیں, کسی میں 10 باتیں ہیں اور کسی میں 8 باتیں ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے میں آپ کی اطلاع میں ایک بات لے کر آؤں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے لمبی گفتگو فرمائی, جانتے ہیں کب؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی بھر کا سب سے طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور نے آج فجر کی نماز پڑھی تو خطبہ شروع کر دیا, ظہر تک چلا, پھر ظہر کی نماز کی فرصت ہوئی تو حضور نے ظہر کی نماز ختم کرائی تو خطبہ پھر آگے چلا دیا, عصر کا وقت ہو گیا,
پھر حضور نے عصر کا وقفہ ڈالا اور عصر کی نماز کے بعد خطبہ پھر آگے بڑھا دیا، مغرب تک خطبہ چلا. اب یہ اندازہ کر لیجئے فجر سے لے کر تو مغرب تک تقریر چلی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور نے آج اب سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا تھا سارا ہی بیان فرما دیا تھا، جو ہونے والا تھا سارا بیان فرما دیا تھا. لیکن جو الفاظ، ایک جملہ جو میں جس کی خاطر یہ حوالہ میں نے کہا، صحابی کہتے ہیں ہم میں سے پھر جسے یاد رہا اسے یاد رہا، جسے بھول گیا پھر بھول گیا. اب اتنا لمبا عنوان، اتنی لمبی کہانی، اتنی لمبی تقریر، واقعی بھائی مشکل تو ہے کہ اسے تمام اجزاء کے ساتھ محفوظ کیا جائے. تو صحابہ میں یہ عنوان بھی ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو جتنا یاد رہا پھر اسے اتنا ہی یاد رہا. کسی سے ایک بات آگے پیچھے ہو گئی، کسی کے تقدم تاخر ہو گیا. تو ممکن ہے کہ روایات پیش کرنے میں جو راوی ہوتے ہیں ان میں سے کسی راوی کو کوئی ایک بات ذہن سے اس بیان کے موقع پر غائب ہو گئی ہو تو اس نے وہ اتنی سی بات کم کر دی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے ان روایات کو ملانے کی خاطر. اب میرے 15 منٹ تو اسی بات پر گزر گئے کہ جو روایات مختلف انداز میں آپ پڑھو گے تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ کسی کو حضور نے کم ارشاد فرمایا، کسی کو حضور نے زیادہ ارشاد فرمایا. بلکہ حضرت ابو ہریرہ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بعض عنوان ایسے بھی ہیں، آپ فرماتے تھے کہ وہ عنوان، چونکہ سب سے زیادہ حدیثیں میں یاد کیا کرتا تھا نا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں چونکہ حدیثیں تو زیادہ میں یاد کیا کرتا تھا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ نقل آپ ہی سے سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ بعض روایات ایسی بھی ہیں حضور نے مجھے بتائیں اور بتانے کے بعد کہا کہ بس یہ ابو ہریرہ تیرا اور میرا راز ہے. مانا یہ تھا کہ وہ میں نے ابھی تک بیان ہی نہیں کی ہے. بلکہ ایک دن آپ نے یہاں تک ارشاد کیا کہ اگر میں وہ باتیں آپ سے کہہ دوں جو میرے خلیل نے مجھے کہیں تو آپ نے ہاتھ پر اشارہ کر دیا. مانا یہ تھا کہ تم تو میری گردن ہی کاٹ دو. کچھ عنوان ایسے بھی ہیں کہ تم ان کی تاب نہیں لا سکتے ہو، تم انہیں سمجھ نہیں سکتے ہو. جیسے مکے والوں کو بھی بہت سی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی، ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے مان رہے ہیں، وگرنہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے. بھائی راتوں رات جانا، آسمانوں سے ہو کر آ جانا، انسانی عقل کے مطابق سمجھ آنے والی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو ہم مسلمان ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے حضور جو کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں، اس لیے ہم مان رہے ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی ماننے کی وجہ نہیں ہے. الغرض میں نے بڑی کوشش کی ہے، آپ کو اس کا تقریروں سے تعلق نہیں ہے. میں نے یہ چاہا کہ آپ اگر کبھی خود حدیث فہمی کی نشست پر بیٹھیں تو آپ کے لیے پریشانی نہ بنے، اس لیے میں نے 15 منٹ آپ کے سامنے ان عنوانات کو سمیٹنے میں لگا دیے. اب آئیے میں اس سفر کے آغاز کی طرف بڑھنے لگا ہوں. سب سے پہلی روایت میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی خدمت میں لاؤں گا، جو کہ حضرت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا. اب آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، ہاں جی حتیم میں تھے یا ام ہانی کے گھر میں تھے یا کیا واقعہ ہوا تھا. فرماتے میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا تو میرے پاس، اس حدیث میں ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس سے بالکل اگلی حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے 3 فرشتوں کو دیکھا. اب بات سمجھ جائیے کہ ایک آیا تھا یا کہ 3 آئے تھے. پھر جو میرے پاس زرقانی کی روایت ہے، زرقانی نے جو نقل فرمائی وہ ہے کہ 70,000 فرشتے آئے. اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے تاکہ پھر آپ پریشان نہ ہو جاؤ. بھائی بات یہ ہے کہ جو 3 فرشتے آئے تھے ان میں سے جو بڑا فرشتہ تھا وہ حضرت جبریل امین تھے. تو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں، آمنے سامنے کام کرنے میں، سینہ پاک چاک کرنے میں وہی پیش تھے. تو حضور نے کبھی ان کا ذکر کر دیا کہ جو سارے معاملات نبھا رہا تھا نا وہ تو میرے سامنے ایک ہی فرشتہ تھا نا. تو باقی جو ان کے ساتھ 2 کھڑے تھے تو وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، کبھی ٹرے دینا اور کبھی ٹرے واپس لینا، کبھی زمزم کا پانی پیش کرنا اور کبھی اس برتن کو واپس ہٹا لینا. باقی تو بطور معاون تھے. اچھا یہاں 3 تھے. جب یہ پروسیس ہو رہا تھا سینہ چاک ہونے والا، اور جب پھر سفر شروع ہو گیا تو اب دائیں بائیں آگے پیچھے جو 70,000 اور آئے ہوئے تھے وہ بھی ہجوم کی شکل میں ساتھ مل گئے. اب ابتداءً 3 تھے، ان میں کام کرنے والا 1 تھا، باقی انتظار میں تھے کہ دورہ تیار ہو جائے پھر بارات آگے بڑھے گی نا. تو اب یہ روایات ساری آپ کی خدمت میں نے پھر سے بیان کر دی. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک فرشتہ تھا تو اس نے میرا یہاں سے یہاں تک سینہ چاک کر دیا. رسول اللہ نے اشارہ فرمایا. تو راوی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جارود بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہاں سے یہاں تک کا معنی کیا ہے؟ حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ فرشتے آگے بڑھے اور انہوں نے میرا یہاں سے یہاں تک سینہ چاک کر دیا، یہاں سے یہاں تک کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ معنی یہ تھا کہ حلقوم سے لے کر ناف تک، دھونی تک انہوں نے میرا سارا جسم چاک کر دیا.
اور یہ معنی بیان کیا گیا. تو رسول اکرم علیہ السلام کے سفر کی ابتدا سینہ ناز چاک کر دیا گیا. ہم نے اللہ کے دربار میں آنا ہونا تو ہماری طہارت اپنے حساب کی ہے بھائی. ہمارے لیے حکم اپنے حساب کا ہے, چلو تم وضو کر لو بس کافی ہے, تو اللہ کے دربار میں آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. تو رسول پاک علیہ السلام نے وہاں جانا ہے جہاں آج تک کوئی جا نہیں سکا ہے. حضور رحمت عالم نے ان تجلیات کو سمونا ہے جن تجلیات کی آج تک مخلوق میں سے کسی اور کو ہوا بھی نہیں ہے. کوئی گیا ہو تو خبر ہو تو ہوا ہو نا. آج حضرت جبریل امین جو آسمانی مخلوقات کے بادشاہ ہیں, سردار ہیں, سید الملائکہ ہیں, لیکن جہاں تک ان کی رسائی تھی آج رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے بھی آگے بڑھ جانا تھا. تو تیاری کچھ اسی حساب کی ہونی تھی. جیسا سفر ہو میرے بھائی ویسا ہی سامان ساتھ لیا جاتا ہے نا, تو تیاری کچھ اس حساب کی ہونی تھی. بس میں نے کہہ دیا, اب آئندہ الفاظ آنے والے ہیں, آپ کو دقت نہیں ہوگی, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا سینے سے دل نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا, اور دھونے کے بعد اسے مزید چاک کیا. چاک کرنے کے بعد اس میں حکمت بھر دی اور ایمان بھر دیا. کیا پہلے ایمان نہیں تھا؟ یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے کہ پہلے ایمان تھا یا نہیں تھا. اب جب کہیں تیار ہو کر جاتے ہو شادی وادی پر, تو آپ نے کہا میں نے کپڑے پہنے, تو کیا پہلے نہیں پہنے تھے؟ پہنے تھے, لیکن اسپیشل جگہ جانا ہے, ذرا تیاری اہتمام سے ہو رہی ہے. تو ایمان پہلے بھی تھا. تو رب کائنات نے وہ سینہ مبارک چاک کرنے کا حکم, اور پھر اس میں ایمان بھر دیا گیا, اور پھر اس میں حکمت بھر دی گئی. حضور کے الفاظ سننا, اللہ اکبر, رسول اللہ کے الفاظ سننا. میں کہ وہ ایمان اور حکمت میرے گوشت کے ریشے ریشے میں داخل ہو گئی اور میری ہڈی ہڈی میں داخل ہو گئی نا. وہ ایمان جو اللہ رب العالمین نے جو اس جہاں کی تیاری کے لیے قائم کیا, تو میرے گوشت کے ریشے ریشے میں ایمان اور حکمت بھر گئی, اور میری ہڈی ہڈی میں ایمان اور حکمت بھر دی گئی. پھر یہی وجہ ہے, محدثین نے کہا کہ یہ جو آقا حضور رحمت عالم کا سینہ تھا اور پیٹ مبارک تھا, تو یہاں وہ بال کی ایک لائن ہوا کرتی تھی جو ایک عجب حسن پیدا کرتی تھی. ہمارا تو حال اور ہے نا, ہمارا حال اور ہے بالوں کے سلسلے میں. تو رسول اللہ کی اس لائن پر اللہ رب العالمین نے بال اگا دیے, اور وہ بال جس نے دیکھے اسی نے دیکھے, وہ ایک عجب حسن پیدا کیا کرتے تھے. تو وہ نشان پھر وہ زندگی بھر رہا, بال اس پر اللہ رب العالمین نے اگا دیے, جو ایک دھاری دار ناف تک سلسلہ بالوں کا جایا کرتا تھا. تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ براق حاضر کر دیا گیا. تو براق سواری جتنی تگڑی ہوتی ہے, یاد رکھنا میری بات, سواری جتنی تگڑی ہوتی ہے نا اتنی طرح اچھل کود بھی زیادہ ہی کرتی ہے. یہ گھوڑا تیز رفتار ہو نا تو وہ ہر بندے کے قابو آنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی کھڑا کھڑائی وہ نہیں کھڑا ہوتا, وہ کھڑا کھڑائی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر, کبھی بھڑ بھڑ ہناتا ہے, کبھی دم کو مارتا ہے. وہ کھڑا کھڑائی وہ اصل میں اندر سے بے قرار ہو رہا ہوتا ہے, اوپر بیٹھو چلیں. یہ تیز رفتار گھوڑوں کی اپنی شان ہوتی ہے. تو وہ براق کی تیز رفتاری, اس کا تو نام ہی براق ہے, بجلی, اس کا تو نام ہی بجلی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی رفتار کا پتہ کیا حال تھا. جب وہ براق دیکھتا تو دیکھنے کی جہاں تک انتہا ہوتی نا, تو براق کا ایک قدم اٹھتا تو پہلا قدم وہاں جا کر ڈالا کرتا تھا, اتنی تیز رفتاری تھی اس کی. یہ بات آپ نے پہلے بھی سمجھی ہے, یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے علماء سے. لیکن جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا معلوم کہ آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہو, آپ کو کیا معلوم کہ میں کہاں تک دیکھ سکتا ہوں. ہم انسانوں میں سے ایک دوسرے کے بارے میں ہم نہیں جانتے کون کہاں تک دیکھ سکتا ہے, کون کتنا تیز بھاگ سکتا ہے. لیکن قربان حضور کے علم پاک پر, رسول اللہ علیہ السلام انسان تو انسان ہیں, وہ انسانوں کے لیے تو شاہد بھی ہیں شہید بھی ہیں, انسان تو انسان ہے. حضور فرماتے ہیں جو میرا براق تھا نا, میں جانتا ہوں کہ اس کی نظر جاتی کہاں تک تھی اور اس کی رفتار کہاں تک تھی. رسول اللہ علیہ السلام اس کے من کی کہانیاں اور اس کی ذات میں اللہ رب العالمین نے جو ودیعتیں فرمائی ہوئی تھیں اس کا ارشاد بھی فرما رہے ہیں. تو براق آیا تو حدیث کے الفاظ کے وہ ذرا اچھل کود میں تھا, مطلب کہ بڑی تیزی میں تھا کہ جس کام کے لیے میں لایا گیا ہوں وہ کام شروع ہونا جی. تو حضرت جبریل امین نے, بھئی جو گھوڑوں والا ساتھ ہوتا ہے نا بندہ, اس کے مخصوص کلمات ہوتے ہیں, وہ ڈانٹتا ہے. ہمارے گھوڑے ہوتے ہیں ہا ہا کرتے ہیں یا گھڑ گھڑ کے آوازیں نکالتے ہیں, مختلف آوازیں ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں. تو جبریل امین نے کہا ذرا سنبھل کے, پتہ ہے کہ آج کون تیرے اوپر سوار ہونے والا ہے. یہ الفاظ آپ نے بول دیے, پتہ ہے کہ تجھے تیرے اوپر آج
کون سوار ہونے والا ہے؟ اچھا ساتھ یہ جملہ فرما دیا کہ آج تجھ پر وہ سوار ہونے والا ہے کہ جس جیسا آج تک تیرے اوپر سوار ہوا ہی نہیں ہے. سب مخلوقات میں مکرم اکرم اور اشرف ہستی آج تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے. حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے یوں ڈانٹا نا تو وہ براق ایسا دبکا کہ اس کے پسینے نکل گئے. میں نے اس کے پسینے نکلے ہوئے دیکھے تو پھر میں براق پر سوار کر دیا گیا. اب حضور فرماتے ہیں میرا سفر یہاں سے شروع ہوا تو فرشتے بھی ساتھ مل گئے. تو جو سب سے پہلا معاملہ ہوا، اب کچھ سوچ و بچار ہے، اب کچھ توجہ ہے. میں ابھی نکلا ہوں مسجد حرام سے تو دائیں طرف سے ایک بندے نے مجھے آواز ماری، یا محمد. اس نے آواز ماری مجھے، میں نے توجہ نہ کی. اس نے پھر آواز ماری، یا محمد انظر الیہ، دیکھیں تو صحیح میری طرف. حضور نے فرمایا میں نے پھر نہ دیکھا. تیسری بار پھر ہوا، میں نے پھر نہ دیکھا. جبریل امین نے پوچھا حضور کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھی ایک بندہ آواز مار رہا ہے. اب یہ جو جملہ ہے یہ ہے اینڈ کا، لیکن میں ساتھ ساتھ ملا کر آگے بات کو چلانا چاہتا ہوں. یہ 3 واقعات ہو گئے تو جبریل امین نے کہا حضور کیا ہوا تھا، لیکن میں کہتا ہوں تاکہ بات ساتھ ساتھ چل جائے اور مجھے پھر پلٹ کر واپس نہ آنا پڑے. اب سبق ہم نے آگے بھی تو لے کر جانا ہے. اچھا تو جبریل امین نے کہا حضور کیا تھا؟ کہا ایک بندہ آواز مار رہا تھا. پوچھا پھر؟ فرمایا میں نے دیکھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں فرمائی. تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ یہودی تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما لیتے آج تو آپ کی امت پھر یہودی بن جاتی. سلسلہ آگے بڑھ گیا. بائیں طرف سے ایک شخص نے آواز ماری، یا محمد انظر الیہ. حضور فرماتے ہیں میں نے توجہ ہی نہ کی. جبریل نے کہا حضور کیا تھا؟ میں نے کہا بائیں طرف سے ایک بندہ آواز مار رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ دیکھ لیتے، وہ بندہ عیسائی تھا، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. پھر تیسرا جملہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ذرا سفر کچھ اور آگے بڑھا. اب آپ کو جب میں یہ بول رہا ہوں نا تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ سواری آہستہ آہستہ چل رہی ہوگی. جی ایسا نہیں ہے. یہی تو میں نے پہلے کہا کہ یہ سارا اچنبا ہی اچنبا ہے، یہ سفر سارا اچنبا ہی اچنبا ہے. اور بات یہ تھی کہ جہاں براق کی پہلی نظر وہاں پہلا قدم، تو پہلے قدم میں ہی میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے ہو چکا ہے. تو پھر یہ چلتے چلتے اپنی فاسٹلی یہ سارے مناظر دیکھنا اور باتیں کرنا، بھائی نہیں سمجھ آتی ہے کیسے عنوان ہے. 100 کی سپیڈ پر موٹر سائیکل جا رہا ہو تو پچھلا بندہ بات کرے اگلے کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ ہوا کی سائیں وہ کان ایسے پھاڑ دیتی ہے. لیکن یہاں 100 نہیں ہے، یہاں تو میں نے کہا 35,000 کلومیٹر کا سفر تو وہ ہے، 35,000 سال کا سفر تو وہ ہے، جو 7,000 سال کا سفر، جو 7 آسمانوں کا سفر ہے، پھر جانا اور پھر آنا. 14,000 سال کا سفر تو یہ ہے جو صرف آسمانوں تک محیط ہے، اس کے آگے مجھے نہیں معلوم وہ کتنا سفر بنتا تھا. تو اتنی تیز رفتاری سے جانا، دیکھنا، آواز سننا، توجہ بھی نہ کرنا، جبریل کو جواب بھی دینا، بھائی یہ سمجھ آنے والی نہیں بات ہے. ہم اتنا ہی کہیں گے کہ حضور نے جو فرمایا ہے سچ ہی فرمایا ہے. آگے بڑھے تو ایک عورت فرماتے میری سامنے سجی دجی خوبصورت، اور اس نے حدیث کے الفاظ، اس نے باہیں کھولی ہوئی ہیں اور کہا یا محمد آئیے. اس نے ایسے باہیں کھولی ہوئی ہیں اور کہا یا محمد آئیے. حضور فرماتے میں نے توجہ ہی نہ کی، میں نے سواری آگے بڑھا دی. جبریل نے کہا حضور اب کیا دیکھا؟ فرمایا ایک عورت تھی خوبصورت اور باہیں کھول کر مجھے کہہ رہی تھی محمد آئیے. تو حضور نے فرمایا کہ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ دنیا تھی، وہ دنیا تھی. اگر آج آپ ادھر توجہ فرما لیتے نا تو آپ کی امت پھر آخرت کو ہٹا دیتی اور دنیا ساری کی ساری لے لیتی. آخرت کی ترجیح ختم ہو جاتی اور دنیا کی ترجیح حاصل ہو جاتی. تو لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. قیامت تک ایسا ہوگا کہ آپ کی امت میں بڑے بڑے شہباز باقی رہیں گے، بڑے بڑے مومن باقی رہیں گے، بڑے بڑے سمجھدار باقی رہیں گے، اور بڑے بڑے محدث مفسر جو بھی ہونے ہیں. اب یہ لفظ میں بول رہا ہوں نا، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ دنیا میں توجہ نہیں فرمائی ہے. تو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ کی امت کا کوئی ملنگ، کوئی درویش، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی محدث باقی رہے گا، کوئی مجدد باقی رہے گا جو آپ کے دین پاک کا ابلاغ کرتا رہے گا. ہمارا سفر بیان کے اعتبار سے یہاں تک پہنچا، انشاءاللہ سفر آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.